بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ دار ہو وہ قانون بن جاتا ہے۔ اگر بندہ نعمت اسلام سے محروم ہو، بہت بڑا جاگیردار ہو، وہ شداد بن جاتا ہے۔ اگر بندہ نعمت ایمان سے محروم ہو، بہت بڑا منصبدار ہو، وہ حامان بن جاتا ہے۔ اگر بندہ نعمت ایمان سے محروم ہو، بہت بڑے قبیلے والا ہو، وہ ابو لہب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ سردار ہو اور ایمان بھی ہو تو وہ صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ اگر بندہ سرمایہ دار ہو اور صاحب ایمان ہو تو عثمان ذی النورین بن جاتا ہے۔ اور اگر محنت کش ہو، محنت کر کے روزی کمانے والا ہو اور صاحب ایمان ہو، علی حیدر کرار بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ مومن ہو، غلام ہو، مالی طور پر مخلوق الحال ہو تو بندہ بلال حبشی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی ساری نعمتیں ایمان کے مقابلے میں ہیچ ہیں، اور اس نعمت کے تحفظ کے لیے انسان کو اتنی بڑی قربانی کیوں دینا نہ پڑے؟ انسان کو قربانی دے دینی چاہیے، لیکن ایمان کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ مجھ سے بیشتر میرے بڑے بھائی اور میرے لیے انتہائی قابل احترام بزرگ راؤ اشرف صاحب آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت کو اجاگر کر رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا قیام اس زمین کے اوپر عارضی ہے۔ ہماری حقیقی منزل، حقیقی زندگی، اخروی زندگی ہے، جہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زمین کی زندگی کی تمام کلفتوں سے، تمام مشقتوں سے، تمام تکلیفوں سے اس صورت میں آزاد کر دیں گے کہ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری والی زندگی کو زمین کے اوپر گزارا ہوگا، اور اس کے بدلے مقابل اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزاری ہوگی تو کلفتوں کو، مشقتوں کو، اذیتوں کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کامیاب بندہ جوانی کی لذت سے بھی برابر ہوگا، حوروں کی رفاقت سے بھی فیضیاب ہوگا، اور علمان کی خدمت بھی اس کا مقدر بن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل جس بندے نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیا ہوگا اور اسی زندگی کو منفعل سمجھ کر اپنی تمام جد و جہد کو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کو جمع کرنے میں، دنیا کو سمیٹنے میں، خواہشات کو پورا کرنے کے اندر اپنے وقت کو بتا دیا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہتے ہوئے ایسے انگارے ہیں کہ دنیا کی آگ تو مٹی اور پتھر سے بجھ جاتی ہے، لیکن آخرت کی آگ کا عالم یہ ہے وقودها الناس والحجارہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ساتھ مزید بھڑکا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا امتحان دو سیکٹروں کے اندر ہے۔ ایک سیکٹر فرد کی حیثیت سے ہے اور ایک سیکٹر معاشرے کی حیثیت سے ہے۔ فرد کی حیثیت سے میرا امتحان یہ ہے کہ کیا میں 5 وقت نماز کو ادا کرتا ہوں، کیا میں سال کے بعد روزوں کو رکھتا ہوں، کیا میں اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے یعنی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہوں، کیا میں زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ حج و عمرہ کی سعادت سے برابر ہوتا ہوں، کیا میں یوم النحر کو، عید کے موقع پر جانور کو ذبح کرتا ہوں، کیا میں اپنی بہن کے، اپنی ماں کے حق وراثت کو ادا کرتا ہوں، کیا میں شراب سے، منشیات سے، جوئے سے، قمار بازی سے کنارہ کشی کو اختیار کرتا ہوں،
کیا میں اپنی بیوی بہن بیٹی کو پردے کے اندر حجاب کے اندر ملبوس کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے چہرے کے اوپر سنت نبی شریف کو سجاتا ہوں؟ یہ میرا وہ امتحان ہے جو فرد کی نصیحت سے ہے، اور اس کا جواب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہوگا کہ جب جان بھی اس میں تھی تو کیا میں نے اس جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھپایا کہ نہیں کھپایا؟ کیا میں نے اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال و متاع کو اللہ کے راستے میں لگایا کہ نہیں لگایا؟ حضرات گرامی قدر، دوسرا امتحان میرا سماجی حیثیت سے ہے، میری اجتماعی زندگی کے بارے میں ہے کہ معاشرے میں جوا ہو رہا تھا، کیا میں نے جوے کو بند کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ معاشرے میں شراب کی بھٹی چل رہی تھی، کیا میں نے شراب کی بھٹی کو بند کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ معاشرے میں حرمت رسول اللہ پہ حملہ ہو رہا تھا، کیا میں نے حرمت رسول اللہ کا دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ معاشرے میں حق نبوت کے بارے میں سازشیں ہو رہی تھی، کیا میں نے چوکڑے حق نبوت کا تحفظ کیا کہ نہیں کیا؟ معاشرے کے اندر ناموس صحابہ پہ حملہ ہو رہا تھا، کیا میں نے ناموس صحابہ کی چوکیداری اور پہرے داری کا فریضہ انجام دیا کہ نہیں دیا؟ حضرات گرامی قدر، یہ وہ امتحان ہے جس کا جواب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی قیمت دینا ہوگا۔ میری فقط تنہا نمازیں، میرا فقط تنہا پردہ کر لینا، میرا فقط تنہا روزہ رکھ دینا اور اجتماعی معاملات سے مکمل طور پہ کنارہ کش ہو جانا میرے لیے فلاح کا باعث نہیں ہو سکتا، میرے لیے کامیابی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ گزشتہ کئی برس سے مملکت خدا داد کے اندر جب بھی کہیں پر اجتماعی حیثیت سے ہم کسی بگاڑ کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو روکتے ہیں، اس کو ٹوکتے ہیں، اس کے نام برملا توڑ کے آوازوں کو اٹھاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کورونا کے ایام کے اندر جب مسجدوں کے نام سازشیں ہو رہی تھیں، مسجدوں کو بند کیا جا رہا تھا اور لوگوں کو نماز باجماعت سے روکا جا رہا تھا، تو ملک کے اندر جو آوازیں اٹھی تھی، الحمدللہ آپ کے اس کمزور بیٹے کی آواز اور آپ کے اس کمزور بھائی کی آواز بھی ان آوازوں میں شامل تھی۔ الحمدللہ ہم نے ذاتی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی مسجدوں کے دروازوں کو نمازیوں کے لیے کھولا اور اس بات کا معاشرے کو سبق دیا کہ کرونا کی بیماری ہو یا اس سے بھی کوئی بڑی وبا یا بلا ہو، یہ آتی بھی اللہ کے حکم سے ہے اور جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ ہمیں بیماری سے زیادہ اپنے گناہوں کے اوپر نظر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات آج اللہ بدی بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کرونا کے علاج کے حوالے سے جو نسخے روحانی اعتبار سے ہم نے لوگوں کے گوشت گزار دیے، الحمدللہ جہاں پر طبی نسخے بیکار ہو گئے، بے بس ہو گئے، لوگوں کو شفا اگر ملی تو فاتحہ رب العالمین سے ملی تھی، اور الحمدللہ ہم نے معاشرے کے اندر خوف کے پیغام کو نہیں دیا، معاشرے میں جرأت کے پیغام کو دیا، بہادری کے پیغام کو دیا۔ میرے اوپر پرچے کو کاٹا گیا، مقدمے کو کیا گیا، لیکن الحمدللہ میں نے لارنس روڈ کے مرکز کو بند نہیں کیا، بلکہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو پوری قوت کے ساتھ بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید الفطر کا اجتماع بھی اور عید الاضحیٰ کا اجتماع بھی حکومت نبی شریف کے مطابق کندھے سے کندھا ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر ادا کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت و حیات کا مالک اگر سمجھتے ہیں تو مالک کائنات کو سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے علماء نے اس موقع پر ہمیں یہ بات کہی
طبی اعتبار سے جو گائیڈنس ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے. ہم نے کام طبی ڈائریکشن کو اس مسئلے کے اندر دوسرے نمبر پہ مانتے ہیں. پہلے نمبر پہ اگر مانتے ہیں تو کالی کملی والے کی رہنمائی کو مانتے ہیں. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پروردگار عالم نے کورونا کی وبا کو دبا دیا. پروردگار عالم نے کورونا کی وبا کو مٹا دیا. پہلے بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں اب بھی تھیں اور آج بھی آ رہی ہیں. حضرات گرامی قدر کورونا مریض اور میتوں کو لوگ ان سے اپنے سگے بھائی بھی بھاگ اٹھے اور ان سے ان کے سگے بیٹے بھی بھاگ گئے. لیکن الحمدللہ ہمیں اعزاز حاصل ہے, ہم نے کورونا مریضوں کو غسل بھی دیا ہے اور ان کے جنازوں کو بھی ادا کیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میری ٹیم جو لاہور میں میتوں کو غسل دیتی تھی, ایک رات کی تاریکی کے اندر ٹیلی فون کے اوپر مجھ سے رابطہ قائم کیا گیا کہ حافظ صاحب ہمیں اپنے بزرگوں کو غسل دینے کے لیے آپ کے نوجوانوں کی ضرورت ہے. نوجوان تعداد میں کم تھے. میرا اپنا بیٹا کہیں وہاں پر موجود تھا. الحمدللہ اس نے وہاں پر خود میت کو غسل دیا, اپنے رفقا کے ہمراہ, اور اس بات کو ثابت کیا کہ الحمدللہ ہم مرد و حیات اور بیماری کا مالک سمجھتے ہیں تو مالک کائنات کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے ہدایت توحید کی بات کی, ہم نے الہی کی بات کی, اللہ کے حکم کی بات کی, اللہ کے شافی اور کافی ہونے کی بات کی. حضرات گرامی قدر وہ کورونا کا چالو تنہا چالو نہ تھا. اس کے بعد اقلیتوں کے خانے کے اندر حضرت رسول اللہ کی حق نبوت کے منکروں کو دار کرنے کی بات کی گئی. الحمدللہ پاکستان میں جو آوازیں گونجی ان آوازوں کے اندر مجھ گناہگار کی آواز بھی شامل تھی کہ جو حضور کی حق نبوت کو نہیں مانتا, جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا, جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا, جو آپ کو آخری صاحب الہام نہیں مانتا, جو آپ کو آخری ناظر وحی نہیں مانتا, ہم اس کو کافر بھی کہتے رہیں گے, مرتد بھی کہتے رہیں گے, زندیق بھی کہتے رہیں گے, جب تک قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے اس وقت تک ان کے حقوق کی بحث نہیں ہو سکتی. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدلیتی کمیشن کے اندر سے قادیانیوں کے نام کو نکال دیا گیا, لیکن حضرات گرامی قدر ابھی اس کے امتحان بھی ہیں. ہم گزشتہ کئی دنوں سے اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک پلاننگ کے تحت حضرت رسول اللہ کے برگزیدہ اور قریبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امانت کے تانے بانے بھولے جا رہے ہیں, ان کے جال کو بھولا جا رہا ہے. کبھی حضرت ابو سفیان کے پر لعنت کی جاتی ہے معاذ اللہ, کبھی حضرت امیر معاویہ پہ لعنت کی جاتی ہے معاذ اللہ, اور کبھی سیدنا صدیق اکبر کی تکفیر کر کے ان کو کافر قرار دینے کی ناپاک جسارت کی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر لوگ جبکہ دھوموں کی کیفیت میں مبتلا ہیں, ہمارا موقف بالکل اٹل ہے, بالکل واضح ہے. ہم اس پیغام کو سنا دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پر توہین رسالت کی بات ہوگی دنیا کو من نہیں مل سکتا, دنیا کو چین نہیں مل سکتا. تہذیبوں کے درمیان ہم رنگی اور مذاہب کے درمیان مقابلے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ حضرت رسول اللہ کی اہانت کو روکا جائے. آج ہم یہ بات بھی اللہ بڑی بصیرت کہہ دینا چاہتے ہیں. ہم نے شیعہ احباب کو کبھی جلوس نکالنے کا برتن کی ترشانہ نہیں بنایا, کبھی جلسہ نکالنے کا برتن کی ترشانہ نہیں بنایا, کبھی مجلس کرنے یا پڑھنے برتن کی ترشانہ نہیں بنایا. لیکن آج میر محمد کے اندر میں یہ بات اللہ بڑی بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں, اس ملک کے اندر ہر مذہب اور ہر مسلک کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر آزادی حاصل ہے, لیکن جس طرح حرمت رسول اللہ پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا, صدیق و فاروق عثمان علی اور حضرت امیر معاویہ کی شان کے پر بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. جب تک ہم زندہ رہیں گے کملی والے کی ناموس کے علم کو بھی اٹھاتے رہیں گے اور صدیق و فاروق کی علم کو بھی ڈر کے بجاتے رہیں گے.
قیام کے اکبر کے ڈنگوں کو بجا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ پر جان بھی قربان، عظمت صحابہ پر جان بھی قربان. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات کرام قدر، الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری کارگزاریوں سے، ہماری تحریر سے، ہماری دین کے نافذ والی آوازوں کے مقابلے میں اٹھنے والی آواز سے، ہمارے اسلام کی سربلندی کے لیے لگنے والے نعرہ رسالت سے پوری طرح آگاہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے عزم آج بھی جوان ہیں، ہمارے عزائم آج بھی طاقتور ہیں. ہم برادریوں اور پارٹیوں کے مقابلے پر، دھڑوں کے مقابلے پر آج بھی پرچم اسلام کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہو ہم تب بھی پرچم اسلام کی سربلندی کی بات کریں گے. ہمیں شکست ہو ہم تب بھی پرچم اسلام کی سربلندی کی بات کریں گے. ہمیں منبروں میں رات کے اوپر کھڑا کر دیا جائے تب بھی صدیق کی صداقت کی بات کریں گے، فاروق کی عدالت کی بات کریں گے، ذوالنورین کی صحابت کی بات کریں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات کریں گے، اور معاویہ بن ابی سفیان کے تکبر کی بات کریں گے. اور ہمیں منبر سے اٹھا کر ہمارے ہاتھ میں ہتھیلی کو ڈال دیا جائے اور ہمارے کانوں کے اندر بیڑیوں کو ڈال دیا جائے، ہمیں پابند سلاسل کر دیا جائے، ہم پھر بھی حرمت رسول اللہ کا پرچار کرتے رہیں گے اور دفاع صحابہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہمیں میر محمد اور گرد و نواز سے آنے والے نوجوانوں کے عزم کے اوپر ناز ہے. حضرت علامہ شہید کہا کرتے تھے، جواں ہوں گھر میری قوم کے جسم و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. حضرات گرامی قدر، آج پرچم اسلام کو اٹھانے کے لیے اور سیاست دانوں کی مسلط کوشش کے نقاب کو دار کرنے کے لیے ہمیں اپنی سب بندی کی ضرورت ہے. ہمیں کتاب و سنت کی بنیاد کے اوپر اپنے بڑے کی تشکیل ہو کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پاکستان کی تمام مسلم جماعتوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، پرچم اسلام کے نعرے کو لگا دیا جائے گا اور سامراجیوں کے بیٹوں کو شدت سے بھگا دیا جائے گا. حضرات کرام قدر، کس طرح کی بات ہے کہ عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہو، عارف علوی ملک کا صدر ہو، کبھی حرمت رسول اللہ پہ حملہ کیا جائے، کبھی ناموس رسالت پہ حملہ کیا جائے، کبھی چوکھٹے ختم نبوت پہ حملہ کیا جائے، کبھی عظمت صحابہ کو داغدار کرنے کی بات کی جائے. حضرات گرامی قدر، کسی کی سیاست گلیوں کے لیے ہے، نالیوں کے لیے ہے، کسی کی سیاست پتی گالیوں کے لیے ہے، لیکن ہماری سیاست رب کے قرآن کے لیے، ہر کالی گندی والے کے نشان کے لیے ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی شعاع سے، علم و تعلیم کی طاقت سے، کتاب و سنت کے اندر موجود آثار اور استدلال کے اوپر مبنی قرآنیت سے انشاءاللہ ظلمتوں کو بھگا کے چھوڑیں گے اور اس علاقے کے اندر انشاءاللہ ہر سو جو ہے اجالے کو انشاءاللہ پھیلا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، 30 دن کی زندگی، 40 سال کی زندگی، 30 برس کی زندگی، 50 برس کی زندگی، پھر کیا ہے 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. قبر میں آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. وہاں پر ہمیں اللہ تعالی حاکمون کے سامنے اپنی قوت گورائی کا، اپنی بصیرت اور بصارت کا، اپنی فکر و سماعت کا، اپنے احساس و جذبات کا، اپنی قوت و کردار کا، اپنے حوصلے اور بلبلے
بہادری کس کام کی، طاقت کس کام کی، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا جائے۔ حضرات گرامی کا میں امید کرتا ہوں در حقیقت آج کے سارے کے سارے اجتماع کو ارینج کیا حافظ طارق صاحب نے، ان کے رفقا نے، قاری اصغر صاحب نے، میر محمد کے نوجوانوں نے۔ مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنے کارواں کو مزید آگے بڑھائیں، مزید اس کو پورے علاقے کے اندر پھیلائیں، لیکن اس حوالے سے آج آپ نے جلسے کا انعقاد کر کے اپنے جذبات اور احساسات کو مجھے عوام کے سامنے رکھنے کا موقع دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں 2 برس پہلے آیا، پرچم اسلام کو اٹھا کے آیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی میدان سجیں گے، کوئی برادری کی بات کرے گا، کوئی پارٹی کی بات کرے گا، ہم دیوانے پھر بھی کاری کرنے والے سے قانون کی بات کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ مدنی جمعیت اہل حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت موومنٹ جو ہماری ذاتی تحریک ہے اس کے منصوبے سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آنا چاہیے، حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت اور آپ کی حرمت کا تحفظ ہونا چاہیے، ناموس صحابہ کی پہرےداری کو یقینی بنانا چاہیے۔ وہ لوگ اپنے سینے اور دل کو ٹٹول کر اور اپنے زمینوں کے اوپر دستک دے کے یہ بات کریں کہ آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کیا ہمارے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کیا قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب ٹوٹ گئی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم اٹھتے ہیں تنکوں سے نکالے جائیں گے۔